اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسکراتی صبح میں خوش آمدید۔ جمعہ کے دن ہم مختلف فضائل پہ بات کرتے ہیں، دینی مسائل پہ بات کرتے ہیں، اور پچھلے جمعے ہم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں بات کی تھی، ان کی سیرت کے حوالے سے بات کی تھی۔ آج جو ہے ہم حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے حوالے سے بات کریں گے، اور ہمارے ساتھ مہمانوں میں موجود ہیں نعت خوان عمار بابا صاحب اور دوسرے علامہ محسن الزماں مذہبی اسکالر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے ساتھ عمار بابر ہیں جو ہمیں تلاوت قرآن پاک سنائیں گے، اس کے بعد ہم حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت کے حوالے سے بات کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا أَعْطَيْنَكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَأْنِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ دونوں حضرات کا اس پروگرام میں آنے کا بہت بہت شکریہ۔ علامہ صاحب، آپ سے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی سیرت کے بارے میں بات کریں گے۔ جلیل القدر صحابی تھے، اور میں چاہتا ہوں کہ ان کے فضائل کے بارے میں آپ کچھ گفتگو کریں، پھر ان کے جو ہے جو دور خلافت کا دور تھا اس کے حوالے سے بات کریں گے۔ جی جزاک اللہ تعالیٰ فی الدارین۔ قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ دشت دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت فاروق نام سے ہی حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی ذات، اور ایسے جلیل القدر صحابی، ایسے جلیل القدر خلیفہ، اور ایسے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کی زندگی کا ہر لمحہ جب اسلام قبول کر لیا تو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل کرتے گزرا، اور صرف عمل کرتے بھی نہیں گزرا بلکہ اتنے شدت کے ساتھ عمل خود بھی کیا اور اوروں کو تلقین بھی دی، بلکہ کرایا بھی۔ اور حالات میں المختصر یہ بتاؤں کہ جب آپ ایسے خلیفہ اعظم گزرے، اور آپ کی خلیفت یعنی آپ کے جو خلافت کا جو دورانیہ تھا، آپ یہ سوچ لیجئے کہ اس دورانی کے دوران اللہ تعالیٰ نے اسلام کو وہ فتوحات دیں، وہ اسلام جو کہ عرب سے شروع ہوا تھا، پھر عرب سے شروع ہو کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دین پورے عالم میں اس طرح پھیلا کہ جب حضرت عمر فاروق کا دور آیا تو اسلام اور اللہ تعالیٰ کے دین کی یعنی سربلندی کا آپ حال یہ دیکھیں کہ حضرت امیر مومنین ایسے خلیفہ تھے کہ 22 لاکھ مربع میل پر اسلامی حکومت قائم تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ اس سے بڑا تورہ امتیاز اور کیا ہوگا کہ 22 لاکھ مربع میل پر اسلامی حکومت قائم ہو جائے، اور قلیل عرصے میں، اور پھر صرف حکومت ہی قائم نہ ہو جائے، عدل و انصاف کا ایسا معیار قائم کر دیں کہ مثال کے طور پہ شیر اور جو بکری جو ہے یا بھیڑ جو ہے وہ ایک ہی دریا سے یا ایک نہر سے پانی پی رہے ہوں۔ تو یہ مثالیں ہیں کہ آپ کا عدل ایسا تھا کہ آپ کا عدل ہر ایک کے لیے یکساں تھا، امیر ہو، غریب ہو، اجمی ہو یا عربی ہو، کالا ہو یا گورا ہو، جو بھی آپ کے پاس آتا آپ حق کا ساتھ دیتے، عدل و انصاف فرماتے۔ سب سے پہلے تو میں حضرت عمر فاروق عنہ کے ایمان لانے کا تذکرہ آپ کے سامنے کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایمان کی دولت کیسے نصیب فرمایا۔ آپ اللہ کے رسول کی دعا ہے، دل فریب واقعہ ہے۔ بالکل بالکل۔ تو آپ اگر دیکھیں حضرت عمر فاروق عنہ کی ذات کو، تو حضرت عمر بن خطاب، آپ حضرت خطاب یعنی خطاب کے بیٹے ہیں، تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت عمر فاروق تعالیٰ عنہ ان کی شان یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی کہ اللہ تو 2 عمر میں سے مجھے ایک عمر عطا فرما۔ ایک عمر بن حشام تھے اور ایک عمر بن خطاب۔ یا اللہ جو تجھے قبول ہے، یا اللہ وہ عمر اسلام کے لیے مجھے عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چنا اسلام کی خدمت کے لیے، کہ جب
ایک موقع ایسا آیا حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ پیارے خلیفہ، یہ پیارے صحابی گھر سے نکلے تو ایک راستے میں ایک شخص نے کہا کہ بھائی اسلام کے خلاف تم باتیں کرتے ہو، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اسلام سے پہلے آپ بڑے ہی جلال میں تھے کہ اسلام کے مخالفت کرنا، دین کے خلاف بات کرنا، لیکن جب آپ کو یہ پتہ لگا کہ بھائی گھر دین تک پہنچ گئے، یعنی دین جو ہے وہ گھر تک پہنچ چکا ہے اور گھر والے جو ہے وہ اسلام کو قبول کر چکے ہیں، تو حالات ایسے ہوئے کہ کسی نے کہا بھائی اپنے بہن اور بہنوئی کو تو دیکھو جا کر، تم دوسروں کو تلقین کر رہے ہو کہ نعوذ باللہ اسلام قبول نہ کرو، اسلام کے خلاف باتیں کر رہے ہو، تمہارے گھر میں دین اسلام پہنچ چکا ہے۔ اب وہ بڑے حیران، بڑے جذبات اور بڑے جلال میں تلوار لے کر اب گھر پہنچتے ہیں جذبات میں، اور پھر جب گھر میں دیکھتے ہیں کہ بھائی پہلے سب سے پہلے اپنے بہنوئی پہ وہ شدت کے ساتھ ایک حملہ کرتے ہیں، انہیں یہاں تک کہ مارتے ہیں کہ یہ تم نے کیا کیا۔ تو اب بہن مخاطب ہوتی ہیں کہ عمر یہ تم کیا کر رہے ہو، تم یہ ایسا کیوں کر رہے ہو۔ اب بڑے جلال میں پھر بہن سے بھی بحث و مباحثہ ہوتا ہے، اور بڑے جلال میں یہاں تک کہ حدیث میں لکھا ہے پھر جب بہت غصہ تھوڑی دیر بعد ٹھنڈا ہوتا ہے تو بیٹھتے ہیں تو پھر ایک کتاب دیکھتے ہیں، تو بہن سے پوچھتے ہیں یہ کیا ہے اور یہ کیا چیز ہے، فرمایا یہ اللہ کی کتاب، فرمایا لا مجھے دو، فرمایا نہیں اس کو صرف پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یعنی بہن بھی ایسی ہی ماشاءاللہ جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو فرمایا کہ اگر تم اس کتاب کو چنا ہے جو اللہ کی کتاب ہے، جو اللہ کا صحیفہ ہے، تو کیا کرو پہلے غسل کر کے آؤ، پاک و صاف ہو کر آؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا چنا کہ جب آپ نے پھر غسل کیا اور اس کتاب کو پڑھا تو کہتے ہیں نا پہلے اللہ نے قبول فرما لیا تھا، پھر دل کے اندر جو بھی یعنی کہ جو تار تھے نا وہ پھر اسلام کی طرف راغب ہونا شروع ہو گئے، پھر دل اسلام کی طرف مڑنا شروع ہو گئے، یہاں تک کہ آپ نے ہر آیت پڑھتے گئے اور آپ کے دل میں ایمان کی روشنی بڑھتی چلی گئی۔ پھر آپ نے جب قرآن پڑھ لیا تو پھر قدم رکے نہیں، پھر دربار رسالت پہنچ گئے۔ جب دستک دی تو کچھ صحابہ سمجھے شاید یہ کوئی ایسا نہ ہو کوئی عمر جو ہیں وہ کوئی جھگڑے کی نیت سے آئے ہوں، لیکن ایسا نہیں تھا۔ صحابہ کرام نے پکڑ کر لائے تو حضور مسکرا رہے تھے، تو اس نے فرمایا عمر کو نہیں پکڑو، عمر کو چھوڑ دو۔ تو فرمایا عمر کیوں آئے ہو؟ فرمایا اللہ کے رسول آپ کی غلامی اختیار کریں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اللہ کے رسول نے کلمہ پڑھا، اسلام قبول کیا، تو یہ آپ کا ترہ امتیاز تھا کہ جب تک حضرت عمر فاروق تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول نہیں کیا تھا تو صحابہ کرام کھلے عام اللہ تعالیٰ کی عبادت وغیرہ نہیں کرتے تھے، بلکہ ایک مخصوص جگہ تھی وہاں جا کر کیا کرتے تھے۔ لیکن جب آپ نے اسلام قبول کر لیا تو بضابطہ آپ نے یہ للکار کر کہا، بلکہ بیت اللہ میں آ کر بھی کہا کہ کوئی ہے جو اپنے بچوں کو یتیم کرنا چاہتا ہے، کوئی ہے جو عورت اپنے یعنی بیوہ ہونا چاہتی ہے تو آ جاؤ مجھ سے لڑ لے کے اب ہم اسلام پر عمل کھلے عام کریں گے۔ تو آپ کے آتے ہی ماشاءاللہ بیت اللہ میں نماز پڑھی گئی، عبادت کی گئی، یہ آپ کی شان و عظمت تھی۔ اور اچھا ان کے خاندان کے بارے میں بھی آتا ہے کہ ان کے والد صاحب جو تھے وہ بھی ایک ایسے اقتدار پہ تھے کہ جو فیصلے کرواتے تھے اس وقت عرب کے لوگوں کے، اور شروع سے ان کے خاندان کی ایک اپنی ایک پوزیشن تھی، ایک ویلیو تھی۔ دیکھیں بات پتہ ہے کیا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جو خطاب کے بیٹے جن کے بارے میں بتایا، دیکھیں یہ پورے یہ جو قریشی قبیلہ ہے قریش کا، یہ سارے رؤسا تھے اور یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اسلام سے پہلے جو ہے نا کہتے کہ نا حکمرانی بھی دیکھی اور لوگوں کے درمیان حاکم بھی رہے۔ لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں عمر بن خطاب جو ہے حضرت عمر فاروق عنہ کیا کہتے ہیں، آپ یہ بھی بات سنیں کہ وہ عدل و انصاف یا وہ حکمرانی جو تھی وہ کیا تھی، اور حضرت عمر فاروق جب خلافت پر بیٹھا تو کیا تھی۔ آپ نے کی بات چھیڑ دی اس لیے بات کرتا ہوں کہ آپ فرماتے ہیں جب میں خلافت کی مسند پر بیٹھا تو یہ عمر خطاب کا جب بیٹا تھا، ابھی حضور کی غلامی اختیار نہیں کی تھی، تو خطاب نے یعنی کہ والد نے 5 اونٹ دیے اور کہا عمر ان کو سیدھی قطار میں لگا دو۔ تو عمر نے کیا کہ حضرت عمر فرماتے ہیں یہ ابھی اللہ کے رسول کا کلمہ اس نے نہیں پڑھا تھا، دین اسلام قبول نہیں کیا تھا، حال یہ تھا پہلا اونٹ آگے لگاتا تو چوتھا آگے آتا، چوتھا اونٹ آگے لگاتا پھر تیسرا اونٹ آگے آیا تھا۔ یہ عمر جو صرف خطاب کا بیٹا تھا 5 اونٹوں کو سیدھا نہیں کر پاتا تھا، لیکن جب سے نبی کی غلامی اختیار کی حال یہ ہوا کہ صرف وہ اونٹ جو سیدھے نہیں کر پا رہا تھا وہ عمر آج 22 لاکھ مربع میل کی حکومت اس کی ہے، آج امت بھی سیدھی ہے اور حکومت بھی سیدھی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ کیا تھا، یہ حضور کی غلامی کا ہی تو مرتبہ تھا۔ پھر اللہ کے رسول نے پھر مقام کیا دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مقام دیا
کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میرا عمر جس گلی سے گزر جائے اس گلی میں شیطان داخل نہیں ہوتا. سبحان اللہ. اس سے بڑا اور کیا مرتبہ ہو. ان کے عدل کے حوالے سے بتائیں, دیکھیں کوئی ایسا واقعہ بتائیں. بالکل عدل و انصاف اگر آپ دیکھیں اور ان کی شان و عظمت کو اگر آپ دیکھیں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ, آپ کا عدل, آپ کا کردار, آپ کے افکار, اللہ اکبر. ایک وقت تھا جب آپ خلافت پر بیٹھے تو پھر عدل کا حال یہ تھا کہ عادل وہ ہوتا ہے جو انصاف اور حالات دیکھ کر عدل کرے. خدا کی قسم یہ وقت کا حاکم, 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والا, یہ امیر, یہ خلیفہ, اس کا حال یہ تھا راتوں کو لوگ سوتے تھے, یہ جاگ کر گشت کیا کرتا تھا. سبحان اللہ. کوئی بھوکا تو نہیں ہے, کوئی پیاسا تو نہیں ہے. اب عدل کا حال دیکھیے, حال یہ تھا کہ آپ ایک مقام سے گزرے تو دیکھا کہ ایک گھر میں بچوں کی رونے کی آواز آ رہی ہے اور عورت جو ہے ہنڈیا بنائے جا رہی ہے اور کہہ رہی بیٹا صبر کر لو ابھی تمہیں تھوڑا کھانا مل جائے گا, صبر کر لو ابھی تمہیں تھوڑا کھانا مل جائے گا. دروازے پہ دستک دی اور دستک دینے کے بعد فرمایا یہ تمہارے بچے کب سے رو رہے ہیں, ان کو کیوں نہیں تم کھانا دیتی. تو اس عورت نے کہا, پردے میں تھی, اس نے کہا کہ بات اتنی سی ہے, یہ بچے ہیں ان کا باپ مر گیا ہے اور اب کوئی کمانے کو نہیں ہے اور میں 2 دن سے ان کو ہو گئے ہیں کچھ کھانے کو رہا نہیں. ابھی بچوں کو میں ہر روز یہ کہہ کہ اب کھانا بن جائے گا سو جائے, لیکن آج اتنی بھوک کی شدت ہے کہ یہ کھانا نہیں کھا پا رہے اور ان کے پہ کھانا نہیں آئے گا, یہ سو نہیں پائیں گے. تو میں نے پتھر ڈالے ہوئے اور ہنڈیاں گھبا رہی ہوں کہ ان کی آواز سے اس کو تسکین ہوتی رہے گی. اللہ اکبر. یہ بات سنی تو عمر فاروق, ان کا دور, ان کی حکومت اور ان کی رعیہ بھوکی سو جائے. آپ خود گئے بیت المال سے, خود آپ نے اناج یعنی گندم کا جو ہے بورا اپنے پر لادا. اب یہ عدل دیکھیے نا, وہ چاہتے تو کسی کو درہم و دینار دیتے اور کہتے جاؤ وہ فلاں گھر میں مسکین ہے, فلاں گھر میں غریب ہے, جاؤ ان کے گھر کھانا پہنچا دو. لیکن عدل و انصاف کا حال یہ تھا, خود گئے, خود روٹی بنائی اور اپنے ہاتھوں سے یتیم بچوں کو کھانا کھلایا. اس سے بڑا عدل کیا ہوگا. آج ہمارے ہاں اللہ معاف فرمائے روٹی چھینی جاتی ہے. ہاں روٹی چھینی جاتی ہے. اگر غریب تو حاکم تو حال یہ ہو گئے, روٹی کیا کپڑے گھر تک جہاں رہتے ہیں وہ چھین لے جاتے ہیں, کاروبار چھینا جاتا ہے, سب کچھ چھینا جا رہا ہے. مقصد کہ کاروبار بند, روٹی بند, حالات بند, اپنے سب کچھ معاملہ سے چل رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ حاکم وقت ہیں, آپ نے گشت کیا ہے. آج کے حکمران کو اگر میں کہتا ہوں کہ وہ ایسا حاکم تھا خدا کی قسم جسے اللہ نے اتنی مقام و شہرت عطا فرمائی کہ اگر بیت المقدس کی چابیاں لینے جا رہے ہیں تو 7 غلام ہیں اور غلام ساتھ ہے, تو طے یہ ہوا کہ آدھے راستے یعنی ہم ایسا کریں گے کبھی تم سوار ہونا کیونکہ سواری ایک ہے, کبھی میں سوار ہوں. اور جب یہ حال تھا بیت المقدس کی, جب چابی لینے گئے تو دیکھا کہ غلام سواری پر ہے اور آپ خود جو ہے وہ ان کو لے کے چل رہے ہیں. تو وہاں کے بڑے بڑے رہبروں نے, پادریوں نے کہا کہ بھائی یہی ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ جب ایسا خلیفہ آ جائے تو اس سے لڑنا نہیں, کیونکہ وہ دور ایسا ہوگا کہ اس سے کوئی جیت نہیں سکتا. بالکل بالکل. اس بات کو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے عدل کے حوالے سے اور مزید گفتگو کرتے ہیں. ناظرین ایک بریک کی طرف چلتے ہیں. اور بڑی اچھی بات جو ہے علامہ صاحب نے بتائی کہ اس وقت حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو جو اقتدار تھا اور جو ان کا عدل تھا, اور وہ آج ہمارے حکمرانوں میں آ جائیں تو کیا ہی بات ہے, اس کا 1% بھی آ جائے تو لوگ بڑے خوشحال ہو جائیں. بریک کے بعد مزید بات کرتے ہیں. خوش آمدید ناظرین. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے بات ہو رہی تھی, ان کے عدل کے حوالے سے بات ہو رہی تھی, ان کے ادب کے حوالے سے بات ہو رہی تھی, ان کی گفتگو کر رہے تھے, بات ہو رہی تھی. تو ہم گفتگو کر رہے تھے ان کے عدل کے حوالے سے. مزید اس گفتگو کو آگے بڑھاتے علامہ صاحب سے پوچھتے ہیں. جی آپ نے جو بات کی نا کہ میں نے آپ کے سامنے ایک بات رکھی کہ دیکھیں آپ کی حالات واقعات تھے کہ آج کے حکمران رات کو بھی سوتے ہیں, دن کو بھی سوتے ہیں. حالات تو یہ ہیں کیونکہ بھائی کمائی کا ذریعہ تو بنا ہوا ہے, مسائل بیت المال سے. مستاق رسول ہے وہ تو مسلمان ہے ہی نہیں, مرتد میں آ جاتا ہے. بالکل وہ کافر ہو گیا, اور کافر سے بھی بڑھ کر ہو گیا کہ وہ اللہ کے رسول کی بات ہی نہیں مانی. تو اب ساری جب وہ مرتد ہو گیا تو عام طور پر لوگ سمجھ رہے ہیں کہ مسلمان ہیں, بھائی اس کی ہمدردی کرنی چاہیے, اور وہ اسی بہانے کہ بھائی میں مسلمان ہوں اور عمر فاروق میرے بارے میں فیصلہ دیں گے, کیونکہ آپ مسلمانوں کے لیے کہنا کہ رحماء بینہم, کہ آپس میں بڑے نرم. تو آپ نے اس میں سوچا کہ میں ظاہراً تو مسلمان ہوں نا, تو مجھ پر یہ شفقت کریں گے اور میرے فیصلوں کو میری جانب کریں گے. لیکن جب حضرت عمر فاروق نے سنا کہ اللہ کے رسول نے فیصلہ دے دیا, صدیق اکبر کے بعد اللہ کے رسول نے فرما دیا کہ نہیں,
یہ تمہارا حق نہیں ہے، یہ تو اس کافر کا حق ہے۔ تو اب اللہ کے اس پیارے پیارے رسول کے پیارے صحابی نے کیا فرمایا، رک جاؤ میں بھی تمہارا فیصلہ کرتا ہوں۔ آپ گئے، تلوار لی، اور ایک جھٹکے میں، یہ نہیں دیکھا اس نے کلمہ پڑھا تھا یا اسلام قبول کیا تھا، ایک جھٹکے میں اس کا سر قلم کر دیا۔ تو اللہ کے رسول تک یہ بات پہنچی، تو معلوم کیا چلا، اللہ کے رسول نے اس بات کی تائید فرمائی۔ معلوم کیا چلا کہ ایسے گستاخ رسول جو اللہ اس کے رسول کے نام آنے، اس کے ساتھ عمر کا فیصلہ یہ ہوتا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق نے یہ بتا دیا کہ ظاہراً ایک مسلمان بن رہا ہو لیکن منافق و مرتد ہو اور اللہ کے رسول کی نام آنے، تو ہمارے نزدیک وہ ایمان والا نہیں۔ مرتد کی جو ڈیفینیشن ہے، مرتد اسے کہتے ہیں جو اسلام قبول کرنے کے بعد، اسلام کو جو ہے جب اس نے قبول کر لیا اور اسلام قبول کرنے کے بعد پھر اس کا انکار کر دے تو وہ شخص مرتد کہلاتا ہے، وہ واجب القتل ہو جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے جو شخص نعوذ باللہ اللہ کے رسول کی گستاخی کرے تو اس کے یہاں بھی اجماع یہی ہے کہ اسے بھی ہم یعنی واجب القتل کہلایا جاتا ہے، اور وہ بھی، لیکن اس میں حکم یہ ہے کہ اس میں قاضی الوقت اور حکومت وقت جو ہے وہ فیصلہ کرے گی کہ روشنی میں کیا آیا اس نے واقعہ ایسا کیا ہے کہ نہیں کیا، اور ایسا کہ تو لازمی سی بات ہے کہ اس کو پھر جو سزا جو ہے اس وقت کے لحاظ سے سزا دی جائے گی، اور اسلام کے نزدیک اس کی سزا موت ہے، اور یہ وہ سزا ہے تاکہ انسان کو بتاؤ کہ اللہ اس کے رسول کی شان کیا ہے۔ تو اصل بات عمر فاروق تعالیٰ نے یہ بتایا کہ بھائی اللہ کا دین اور اسلام ہمیں نبی نے سکھایا، تو جو نبی کی نہیں مانے گا ہم اس کی نہیں مانیں گے۔ تو ساری بات حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی سادگی کے بارے میں کچھ واقعہ؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بھائی، سادگی کا تو یہ عالم تھا کہ خلافت کی مسند پر بیٹھے ہیں لیکن سوتے ہیں تو اینٹ جو ہے نا، اینٹ کے اوپر یعنی پتھر کے اوپر سر رکھ کر آپ سو رہے ہیں، زمانے کا خلیفہ سو رہا ہے، حاکم میں وہ کپڑے ایسے تھے کہ پیون زدہ کپڑے آپ پہنتے تھے، اور کبھی بڑا یعنی کہ آستینیں بڑھ بھی گئی تو لوگ پوچھ لیتے تھے کہ بھائی یہ آستینیں کیسے تمہاری بڑی ہوئی ہیں؟ تو فرمایا یہ بچے کا جو میرے بیٹے کا جو ہے کپڑا، وہ دیکھا کہ میری آستینیں چھوٹی ہو رہی ہیں تو اس نے اپنا بڑا کپڑا دے دیا تھا، یعنی حاکم وقت سے سوال لوگ کر لیتے تھے۔ آپ کا حال یہ تھا، زندگی اتنی سادگی میں گزاری کہ جو مال آتا، جو اسباب آتے تو وہ آپ زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں نکالتے۔ آپ کے وقت میں آج آپ دیکھتے ہیں نیوی بنی ہوئی، یہ آپ کے وقت میں بنائی ہوئی، یعنی کہ سمندری معاملات اور یہ جہاز کا معاملہ، یہ سب چیزیں آج نیوی کے کام دیکھتے ہیں، یہ اپنے فاروق تعالیٰ کے دور میں ہوا۔ آپ کے دور میں فتوحات، جتنی فتوحات آپ کے دور میں ہوئی کسی اور دور میں نظر نہیں آتی کہ آپ اسلام کے لیے خود بھی تشریف لے کے گئے، جیسے بیت المقدس گئے، ساتھ ساتھ اگر آپ کی زندگی کو دیکھیں، وہی انصاف والی بات آئی کہ وہ ابو لولو جو تھا جس نے آپ کو شہید کیا تھا، اس نے شہید اسی وجہ سے کیا تھا کہ آپ نے اس کی بات نہیں مانی۔ وہ ایک صحابی رسول کا غلام تھا اور اس نے سفارش کرنی چاہیے کہ آپ ان سے سفارش کرتے ہیں اور میرے معاملات، تو آپ نے فرمایا خدا کا خوف کرو، تو اسی بات پر وہ بڑا ہی اس نے دل میں اپنے جو ہے نا بغض رکھ لیا تھا کہ یہ میرے ساتھ ایسا کر رہے ہیں، میں ان سے بدلہ لوں گا، نعوذ باللہ انہیں شہید یعنی قتل کروں گا۔ تو حضرت عمر فاروق تعالیٰ عنہ کی شہادت کا اور معاملہ بھی ایسا ہی ہے، لیکن انشاءاللہ وہ میں آگے آپ کو بیان کرتا ہوں۔ اصل بتانا مقصود یہی ہے کہ آپ کی زندگی ایسی گزری کہ چاہے کھانا ہو، پینا ہو، لباس ہو، یا پھر آپ کا سونا ہو، بچھونا ہو، سب بڑا سادہ تھا۔ یعنی کہ جس طریقے سے ایک عام آدمی وقت گزارتا ہے اس طرح حاکم وقت گزار رہا ہے۔ آج کا کوئی حاکم اینٹ پہ سونا پسند کرے گا؟ آج کا کوئی حاکم درخت کے سائے میں لیٹنا پسند کرے؟ وہ تو چاہے گا بھائی مجھے تو اے سی کی ہوا نہیں چاہیے، سہولتیں بڑھا دیتا، بالکل ایسی ہے۔ لیکن آپ کو سہولت پروٹوکول بڑھا دیتا اپنا۔ اگر آپ پروٹوکول کی بات کرتے ہیں، یہاں تو عجیب حالات و واقعات ہیں۔ اگر عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی زندگی کا آپ اٹھا کر دیکھیں، انہوں نے اپنی زندگی کے اندر سب سے زیادہ جو کام کیا وہ کیا کام کیا؟ راتوں کو عام طور پہ یہ جو کہتے ہیں گشت کرنا، یہ کہاں سے ہم نے سیکھا؟ یہ خلفائے راشدین سے ہم نے سیکھا کہ دیکھو اپنی ریت کو جب تک تم دیکھو گے نہیں تمہیں کیسے معلوم ہوگا کہ وہاں کے حالات و واقعات کیا ہے۔ تو عمر فاروق نے دکھایا کہ اگر کسی کی بیٹی پریشان ہے، آپ کو میں پھر وہ عدل کی بات کر رہا ہوں، ایک روایت میں یہ ملتا ہے جس بیٹی نے یہ بات کرتا نا کہ ماں عمر تو سو رہے ہیں، عمر کا رب تو نہیں سو رہا، اسی بیٹی سے اللہ کے پیارے رسول کے اس پیارے صحابی نے اپنے بیٹے کا نکاح کیا۔ سبحان اللہ، تو یہ مرتبہ ہے۔ اس بات کو دوبارہ جو ہے نا تفصیل سے اور بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں عمار بابا صاحب، ان سے ایک نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سنتے ہیں۔ تیری جالیوں
نیچے تیری رحمتوں کے سائے، تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے، جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھ آئے، جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھ آئے۔ طیبہ کو جانے والے تمہیں دیتا ہوں دعائیں، تیری گلی کی مجھے چھوڑنے کو آئے، تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے۔ ناظرین ایک بریک کی طرف چلتے ہیں، اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے سیرت کے حوالے سے، عدل کے حوالے سے ہم نے بات چیت کی ہے۔ اب ہم بات کریں گے ان کی شہادت کے حوالے سے کہ کس طرح ان کی شہادت ہوئی، وہ کیا ایسا واقعہ ہوا۔ چلتے ہیں ناظرین ایک بریک کی طرف۔ مذکورات صبح میں خوش آمدید۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی عدل کے حوالے سے بات ہوئی، اور آج اس سیرت کو، اس حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آج کے ہمارے حکمران اگر پڑھ لیں، سمجھ لیں، اس پہ تھوڑا سا بھی عمل کر دیں تو ہمارے ملک کے حالات بہت اچھے ہو جائیں گے۔ اس حوالے سے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کے حوالے سے ہم بات کریں گے علامہ صاحب سے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں آج ہم بات کرتے ہیں مدینے کی ریاست کی، تو مدینے کی ریاست کی سب سے جو اہم کردار اگر نظر آتا ہے مدینے کی ریاست میں، تو حضرت عمر فاروق کا نظر آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کہ ریاست مدینہ میں انصاف اور عدل کا نظام قائم کرنے والی ذات وہ اللہ، اس کے رسول کے بعد اگر دیکھا جائے تو خلفاء راشدین ہیں، اور خلفاء راشدین میں حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا علی اور حضرت عمر فاروق تعالیٰ عنہ کی جو ذات ہے، یہ وہ ذات ہے جنہوں نے اسلام کو ایسے ستون اور ایسے مضبوط پرہائے دکھائے جو ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ اور کیسی مشعل راہ ہیں کہ اگر آپ دیکھیں عمر فاروق تعالیٰ عنہ کی ذات کو، تو آپ ہر زمانے کا کہتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے محدث، ایک ہوتا ہے محدث۔ محدث جیسے کہتے ہیں کہ حدیث کے یہ آپ کے جو محدث ہوتے ہیں جو حدیثوں کی روایت کرتے ہیں، محدث اسے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو اللہ تعالیٰ وہی نازل کرنا چاہتا ہے وہی وہ بات اپنی زبان سے آگے تک پہنچا دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح مشورہ دیتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق تعالیٰ وہ صحابی تھے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ تعالیٰ وہی نازل فرما رہا ہے، تو اس سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ باتیں عرض کر رہے ہیں، چاہے حجاب کے بارے میں ہو، چاہے شراب کے بارے میں ہو، چاہے مقام ابراہیم کے بارے میں ہو، تو یہ تمام آپ دیکھیں کہ اللہ تو سب جانتا ہے۔ بالکل، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ تو ایک طرف جو ہے اس کا محبوب بیٹھا ہے، اور دوسری طرف اس کے محبوب کا محبوب بیٹھا ہے۔ بالکل۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ قربت عطا فرمائی۔ پھر دوسری بات کہ یہ اللہ کے رسول کے صدقے عمر فاروق کو وہ بصارت میں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ بصارت ملی کہ جب آپ خلافت کے مسند پر بیٹھے ہیں اور خطبہ دے رہے ہیں، تو خطبہ کے دوران آپ فرماتے ہیں یا سارد الجبل، یا سارد الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی اونٹ لے لو، یعنی پہاڑ سے علیحدہ مت ہو۔ حضرت ساریہ کئی میل کے دور پر فاصلے پر ایک جہاد میں، یعنی کافروں سے جہاد ہو رہا ہے، کافروں سے لڑائی ہو رہی ہے، وہاں پر موجود ہے، اور آپ اللہ کے رسول کے پیارے صحابی مسجد یعنی خطبہ دے رہے ہیں، اور خطبے کے دوران یہ بات کر رہے ہیں، تو یہ خطبے سے بالکل مترادف۔ تو چند مہینے بعد حضرت ساریہ آئے تو آپ نے فرمایا کہ
ہمیں حضرت عمر فاروق کی آواز نے بچا لیا. سبحان اللہ. فرمایا وہ کیا بولا, ہم تو پہاڑ سے ہٹ رہے تھے, لیکن جب ہم نے آواز سنی حضرت عمر فاروق کی کہ اے ساریہ پہاڑ کی اونٹ لے لو, تو ہم دوبارہ پہاڑ کی طرف آ گئے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح و نصرت سے ہمکنار کر دیا. تو یہ نگاہ کیسے ملی؟ یہ اللہ اس کے رسول کے عطا سے ملی. یہ مقام و مرتبہ تھا حضرت فاروق رضی اللہ عنہ کا کہ آپ واقعی حق و باطل میں فرق کرنے والی ذات تھے. اور پھر شہادت کی بات, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ابو لولو جو تھا وہ غلام تھا. جب اس نے دیکھا کہ بھائی میرے ساتھ عدل و انصاف اس کی نظر میں نہیں ہو رہا, حالانکہ آپ سب سے بڑے عادل, اور آپ نے اس کو کہا بھی کہ خدا کا خوف کرو, تمہارا مالک تم پر رحم فرمائے گا, لیکن کیا اس کے دل میں ایک بغض تھا, کینہ تھا. اس نے چلا میں ضرور بدلا لوں گا. پھر کیا ہوا, فجر کی نماز تھی, آپ نماز کے لیے کھڑے ہوئے. اس شخص نے ایک روایت میں آیا کہ آپ کے کندھے پر وار کیا, دوسرے وار میں کہ آپ کے 6 وار کیے خنجر سے, اور جب 6 وار کیے تو اس دن آپ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جام شہادت دینی تھی. اور وہ اگر آپ دیکھا جائے تو آپ زخمی تو ذی قد کو گئے, لیکن پہلی محرم الحرام کو آپ کا یعنی کہ یوم شہادت ہے. اللہ تعالیٰ ایسے شہید کو زندہ رکھے. قرآن نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. جو اللہ کے راہ میں مارے جاتے ہیں انہیں مردہ گمان بھی مت کرو, وہ تو زندہ ہے لیکن تمہیں شعور نہیں. عمر فاروق تعالیٰ عنہ وہ شہید ہیں جن کے بارے میں رسول نے فرمایا احد پہاڑ کے مقام پر. نفس جو ہے وہ کتنی خطرناک چیز ہے کہ وہ شخص جو ہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے ساتھ رہتا تھا, ان کی صحبت میں تھا, لیکن نفس اس پہ اتنا حاوی ہو گیا کہ اس نے اپنی ایک بات اس کی اگر نہیں مانی گئی, اس پہ اس نے اتنی شدت اختیار کر دی کہ اسلام بھول گیا, مذہب بھول گیا, سب بھول گیا. اب اس کی مثال یہ ہے کہ دیکھیں یہ جو لالچ ہے نا, یہ بہت کہ لالچ بری بلا. سے کیا مراد ہے کہ ہوس حریص ہونا, لالچ کا ہونا, تو یہ انسان کے ایمان کو اس طرح کھا جاتا ہے کہ ایمان سمجھ نہیں آ رہا ہوتا, اور دماغ کو جو صلاحیت وہ سلب کر دیتا ہے. پھر انسان وہ کام کرنے لگتا ہے کہ جو وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا. یہی کام اس شخص نے کیا, اندھا ہو جاتا ہے. بالکل. تو اللہ تعالیٰ میرے پیارے آقا کے پیارے صحابی حضرت عمر فاروق تعالیٰ عنہ کی یہ جو شہادت تھی, یہ بتانا تھا, سمجھانا تھا کیا کہ اللہ کے رسول کے دین پر مر مٹنا ہو تو مر مٹ جانا, لیکن گردن مت جھکانا. یہی آپ کی ذات کا پیغام تھا, اور حق و عدل و انصاف آپ پیکر تھے. تو میں یہ کہوں گا چراغ مسجد و محراب و منبر, چراغ مسجد و محراب و منبر, ابو بکر و عمر عثمان و حیدر. سبحان اللہ, سبحان اللہ. علامہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, عمار صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ اس پروگرام میں آنے کا. ناظرین اس پروگرام کو ہم آپ بہت اچھے انداز میں ماشاءاللہ سوالات کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ترقی عطا فرمائے. بہت بہت شکریہ. ناظرین ہر جمعے کو ہم اسی طرح جو ہے پیاری پیاری دین کی باتیں کرتے ہیں, اور اللہ ہم سے ایسی اچھی خدمت لے لیں. میں آپ کا میزبان شبیر احمد, مجھے اجازت دیجیے. اگلے جمعے کو ہم بہت ہی ایک اچھا موضوع لانے والے ہیں جو مسائل کے اوپر ہوگا. ناظرین جاتے جاتے ہم ایک نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس پروگرام میں شامل کریں گے. تنم فرسودہ جا پارا زہجران یا رسول اللہ تنم فرسودہ جا پارا زہجران یا رسول اللہ دلم پجمردیا بارا زیسیا یا رسول اللہ چوسوئے من گزر آری من مسکی سے نادارے چسوے من
مسکی سے نادارے پیدائے نقش نالیرت کنم جا یا رسول اللہ پیدائے نقش نالیرت کنم جا یا رسول اللہ